حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، ملکہ بلقیس کا تخت لانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا مجھے ملکہ بلقیس کا اس کے آنے سے پہلے تخت اپنے تخت پر چاہیے۔ قال عفریت من الجن، جنات میں جو سب سے بڑا پہلوان جن تھا نا اس کا نام عفریت، پہلوان جن، سب کا سردار۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اس کا تخت میں لے آؤں گا، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ عاصم بن برقیہ بڑا اچھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قال لہ عندہ من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا عاصم بن برقیہ، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ آنکھ بند کریں اور کھولے، تخت آپ کے سامنے میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے یوں کی آنکھ بند کی، ٹھپ کیا، تخت سامنے تھا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، کتنے دیر میں تو گولی نہیں پہنچتی۔ ہاں جی، یوں آنکھ بند کی، آگے سب کچھ کیوں؟ عاصم بن برقیہ کے پاس کتاب کا علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اور ساتھ خلوص بھی تھا۔ جہاں علم عمل خلوص ہو وہ بہت طاقت بن جاتی ہے، مضبوط قسم کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں منبر رسول پر ہیں۔ اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی میل دور جہاد لڑ رہے ہیں، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر صحابہ کو جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں۔ سر اٹھایا، کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ ساریہ صحابی کا نام ہے اور اس لشکر کا کمانڈ کرنے والا صحابی تھا۔ ہواؤں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کو لیا، اور 200 میل دور بیٹھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان میں دشمن کا قلعہ کما کر رہے تھے، حضرت عمر کی آواز ان کے کانوں میں جا کر پہنچا کے رکھ دی۔ یہ علم ہے، عمل ہے، خلوص نیت ہے۔ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جناب عمر کی آواز میرے کان میں لگی کہ پہاڑ کا خیال کرنا، دشمن پہاڑ سے چل کر تیرے پر حملہ کرنے لگا ہے۔ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ جلدی پہاڑ پر چلے اور دشمن کو تیر مار کر جگہ پر عبرت کا نشانہ بنا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں زمین ہلنے لگی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کوڑا زمین پر مارا ہے، کہنے لگی زمین تو کیوں ہلنے لگی ہے؟ کیا عمر نے تیرے پر اللہ کا حکم نافذ نہیں کر دیا؟ اے زمین تیرے پر تو اللہ کا حکم نافذ کیا ہے، عدل و انصاف کا فریضہ میں نے لہرا کر رکھ دیا، اے زمین کیوں ہلنے لگی ہے؟ علماء نے لکھا ہے، آج تاریخ میں آتا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوڑی کی برکت ہے، آج تک دوبارہ زمین نے ذرا حرکت نہیں کی۔ بندہ بھاگتا ہوا ہے، امیر المومنین سامنے غار، اس میں سے آگ نکلی، آبادی کی طرف آ رہی ہے۔ فرمایا کہ میری چادر لے جاؤ، آگ کو مار مار کے دوبارہ غار میں بند کر لو۔ صحابی کہنے لگے جناب عمر کی چادر لی ہے، اس آگ کو یوں مار مار کے دوبارہ ہم نے غار میں بند کر دی ہے، اس کے بعد سے کبھی غار سے دوبارہ آگ باہر نہیں آئی۔ یہ ہے علم، یہ ہے عمل، یہ ہے خلوص نیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج ہم بھی کوشش کریں، ہم دین کے حلقوں میں بیٹھتے نہیں۔ میری بات بھی کوئی ساتھی کبا نہیں ہونا۔ انسان اپنا محاسبہ کرے کہ 24 گھنٹوں میں نے قرآن کا ترجمہ کتنا پڑھا، 24 گھنٹوں میں نبی کا فرمان کتنا سنا، 24 گھنٹوں میں نے فقہ کا کون سا مسئلہ سیکھا، 24 گھنٹوں میں نے شریعت پر کتنا عمل کیا۔ اگر معاملہ صفر ہے تو پھر اللہ کی ذات پر اعتراض نہ کیا کرے، پھر اللہ سے شکوے نہ کیا کریں، پھر اپنی پریشانیوں کے دکھڑے اللہ کو نہ سنایا کریں۔
پھر بے صبری نہ کیا کریں، اس لیے کہ انسان سمجھ جائے جب میں نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے نبی کے طریقے کی نہیں مانی، حاجی قرآن کی نہیں سنی، حدیث کی نہیں سنی، فقہ پر عمل نہیں کیا، علماء کی بات کو نہیں مانا، تو یقیناً میں دنیا میں بھی رسوائی پھٹکار کا مستحق ہوں، مرنے کے بعد بھی ایسا بندہ تباہی بربادی کا مستحق ہوتا ہے۔ اب تیری پسند جدا، میری پسند جدا، تجھے پسند خودی، مجھے پسند خدا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اپنے اصلاح کریں۔ تو دیکھ گنجے کو کیا کر رہا ہے، ہم اپنی اصلاح کریں، کوشش کریں اپنی 24 گھنٹوں میں کہیں دین کے حلقے میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اللہ کا دین سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب سمجھ میں آئے گا تو پھر بندہ علم پر عمل بھی کر لیتا، جب اللہ عمل کی توفیق دے دیتا ہے تو اللہ پھر خلوص نیت بھی پیدا کر دیتا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان سے ایک مرید کہنے لگا حضرت جی، کہا ہاں، کہا یہ توفیق سمجھ نہیں آتی۔ فرمانے لگے جب اللہ اپنے گھر میں بلا لے تو سمجھو اللہ نے توفیق دے دی ہے، اللہ ایک سجدہ کروا لے سمجھ جاؤ اللہ نے قبول کر لی، اللہ دوسرے کی توفیق دے دیتا ہے، ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری نماز کے لیے اللہ اپنے گھر میں بلا لے، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے دوسرے کی توفیق دے دی ہے۔ یہی انسان کی زندگی دنیا میں چلتی رہتی ہے، ایک نیک عمل کر لینے کے بعد اللہ دوسری کی توفیق دے دے تو سمجھ جاؤ پہلے والا اللہ نے عمل قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہماری کوشش ہو کہ ہم ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے بنے، کوشش کریں کہ میرا بچہ قرآن والا ہو، نبی کے فرمان والا ہو، فقہ کی شان والا ہو، اولیاء اللہ کی فیضان والا ہو۔ اللہ سے ایک بچے کی تو خیر صدقے دنیا میں سارے خاندان کو عزت کا مقام دے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ اسی عزت کو دوام و استحکام و استمرار بھی دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ علم، عمل اور ساتھ خلوص نیت، کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ اللہ اس میں خوب خوب برکتیں نصیب فرماتے۔ بعض بندے ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، یار لوگ کیا بولیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا، لوگ کیا بولیں کہ روزہ نہیں رکھ رہا، لوگ کیا بولیں کہ اتنا پیسہ ہے حج نہیں کر رہا، لوگ کیا بولیں کہ ذرا جناب علی زکوٰۃ نہیں دے رہا، دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ لوگ کو بند، بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا، عمل ابھی کیا نہیں، دکھاوا پہلے شروع، ابھی حج پہ روانہ نہیں ہوا یا عمرے پہ روانہ نہیں ہوا، سارے محلے میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا، او جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ گاؤں دیہاتوں کا رواج ہے، کوئی بندہ عمرے کے لیے روانہ ہو یا حج کے لیے سارے گاؤں میں لوگوں کو ملے گا، بھائی کیوں خیریت، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے؟ صرف ماں باپ ایسی ذات ہے یا آل اولاد یا گھر والی ہے، اس سے پوچھ کے اجازت لے کے حج عمرے پہ نکل جاؤ، بس ختم۔ دیہاتی لوگ گاؤں والے کہتے ہیں اگر ہم نے سارے گاؤں والوں کو نہ بتایا تو واپسی میں ہمیں کوئی ملنے نہیں آئے گا۔ اب اس کو ملنے کی فکر نہیں ہے، جو لوگ ملنے آتے ہیں ساتھ ہار بھی لاتے ہیں، سنگار بھی لاتے ہیں، ہاں ساتھ مٹھائی کے ڈبے بھی لاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا عمل اللہ کو قبول نہیں، اس پر برکت نہیں ملتی، اس پہ ثواب بھی نہیں ملتا، الٹا پکڑ کا باعث بنتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی دن میں تفسیر سن رہا تھا اپنے شیخ مربی فقیہ النفس مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمانے لگے ہمارے جہانگیرہ میں مسجد بن رہی تھی، کہا مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا جیسے گاؤں میں ہوتا ہے، اور جی ہمارے ناصر بھائی نے 100 روپے دیا، اب سارے محلے کو پتہ چلا ناصر بھائی نے 100 روپے دیا، اور جی وحید دادا نے 500 روپے دیے، جی سارے محلے کو پتہ چل گیا، ہمارے دادائی نے جناب علی 1000 روپے دیا، سارے محلے کو پتہ چل گیا۔ اور تو مولوی صاحب ایسا تو کوئی 500 روپے دیتا ہے تو بھی دعائیں مانگتا ہے، 5 دیتا تو بھی۔ گاؤں کے نمبردار، جہانگیرے کے نمبردار نے سنا بھائی فلانے فلانے سارے خانوں کے نام آ گئے، میرا نام تو گاؤں نے سنا ہی نہیں، فائدہ کیا؟ ہمارے شیخ فرمانے لگے اس زمانے میں روپیہ 2 روپے 5 روپے کا نوٹ ہوتے تھے، 10 کے نوٹ ہوتے تھے، جھولی میں بھرے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، اچھا
بعد میں حساب کتاب کریں گے. گلاس میں پانی. کہا وہ جھولی میں پیسے بھرے مسجد بھاگی آ رہا ہے اور راستے میں گر بھی رہے ہیں. لوگ نے کہا نمبردار صاحب پیسے گر رہے ہیں. کہنے لگا چھوڑو, اس کو تو پتہ ہے ویسے بھی اللہ کے نام پر دینے, کون سا گھر جا رہے ہیں سارے اٹھا کے جاؤ. مسجد میں جا کر استاد جی کے سامنے جھولی پھینکی. ہاں گین ذرا. استاد جی خوش ہو گیا, بھائی اتنے ہفتے میں اتنے پیسے نہیں ہوئے جتنے 1 گھنٹے میں ہو گئے. استاد جی نے اس کا نام لینا لڑکی پہ چھوڑ ہی دیا, وہ بیچارے پیسوں میں لگ گیا. پیسے گنے 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 پتہ نہیں 700 یا 1100 روپیہ روپے, 700 یا 400 روپے تو اس زمانے میں. اس وقت 400 روپیہ تھا. ہمارے شیخ فرمانے لگے 140 روپے کی بھینس آتی تھی. تو سوچو اب ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا. اب مولوی صاحب نے تو لاؤڈ اسپیکر پہ نام لیا ہی نہیں, نماز کا وقت ہو گیا. اب وہ نمبردار صاحب نماز کے بعد بھی بیٹھا رہا. ابھی استاد جی لاؤڈ اسپیکر کھولے گا اور اعلان کرے گا, جی نمبردار صاحب نے اتنے پیسے دیے. سارے گاؤں کو پتا چلے گا کہ مسجد میں میرا ایسا بھی ہے. میں نئے مسجد میں یہاں آیا تھا تو اس وقت مسجد میں رنگ روگ سارا بدلا ہوا تھا, تو تھوڑی سختی بھی زیادہ کرتے تھے. مسجد کے لیے پیپ ہے, مسجد کی یہ اسٹول ہے, سیڑھی ہے, یہ وہ. محلے سے لوگ آ جائیں, جی مسجد کا پیپ چاہیے. اس وقت پانی بھی بہت کم ہوتا تھا محلے میں. سیڑھی چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. بڑی پریشانی ہوتی تھی. جس بندے کے گھر میں رہ رہا تھا وہ آ گیا, میں بچوں کو پڑھا رہا. استاد جی میں نے کہا مجھے سیڑھی چاہیے. میں نے کہا بالکل نہیں ہے مسجد کی. آپ کو نہیں پتا استاد جی, میں نے مسجد کی بڑی خدمت کی ہے. میں نے کہا اللہ آپ کیسا بدلہ دے, اللہ آپ کو بدل اس کا نصیب فرمائے. کہنے لگا نہیں سیڑھی مجھے آپ نے دینی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسجد کی یہ جو دیوار ہے نا, اس میں نیچے بلاک میں نے لگائے تھے. میں نے کہا بسم اللہ کر کے نکال کے لے جاؤ. یہی ہو سکتا جو تو نے لگائے تھے. 6-7 ٹوکرے ہم نے بتیوں کی مسجد سے نکالے تھے. مسجد کا نہ رنگ نہ روپ نہ دھوپ کچھ بھی نہیں, لیکن ٹوکرے بڑے بڑے بھرے پڑے تھے اسٹور میں. بھئی یہ کیا؟ کہا جی عید میلاد النبی پہ لگاتے ہیں. میں نے کہا اچھا. پھر کہا شب برات میں لگاتے ہیں. پھر کہا جی شب معراج میں مسجد میں لگاتے ہیں. میں نے کہا اچھا. وہ سارے ٹوکرے ہم نے اٹھائے اور جا کر کباڑیے پر بیچ دیے. اب جب شب برات آئی یا ربیع الاول کا مہینہ آیا تو وہ بندہ ہمارے محلے کے انیس بھائی کو ملا. کہنے لگا مسجد میں بتیاں نہیں لگیں, مسجد میں چراغا نہیں ہوا. انہوں نے زبردست بات کہی اسے کہا کہ نبی کی پیدائش کی خوشی آپ کو بھی ہے کہ نہیں؟ کہا مجھے بھی ہے. تو کہا آپ نے اپنے گھر میں بتیاں کیوں نہیں لگائیں؟ کہنے لگا بل زیادہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اپنے گھر میں لگائے تو بل آتا ہے, مسجد کا بیڑا غرق ہو تو خیر ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مسجد تو مقدس جگہ ہے نا, سچ بتانا. یہ مٹی کی بنی ہو تو بھی مقدس ہے, یہ گارے کی بنی ہو تو بھی مقدس ہے, یہ سونے چاندی کی بنی ہو تو بھی مقدس ہے, یہ خش و خاشات کی بنی ہو پھر بھی. شب برات ہو, ربیع الاول کا مہینہ ہو, شب معراج ہو, آپ کمکم میں بتیاں لگائیں تو بھی مقدس ہے, کچھ نہ لگاؤ تو بھی مقدس ہے. ایک بندہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو بھی مقدس ہے, لبالب مسجد بھری ہو تو بھی مقدس ہے. اس میں تو بتی لگانے کا فائدہ ہی کچھ نہ ہوا. ہاں ہم اپنے گھروں میں لگا لیا کریں کہ وہاں 24 گھنٹے دنیا جہان کی رنگ رلیاں چل رہی ہوتی ہے نا, وہاں لگا لیا کریں. چہرے بدل بدل کے لوگ ملتے ہیں میرے ساتھ, پھر کتنا بڑا فراڈ ہے میری سادگی کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. تو شیخ فرمانے لگے وہ نمبردار صاحب بیٹھا رہا. غصے میں اٹھا, کہا مولوی صاحب. کہا ہاں. کہا کرمہان نے کتنے پیسے دیے؟ کہا 50. کہنے لگا ہیزر خان نے کتنے دیے؟ کہا 100. کہنے لگا قمر خان نے کتنے دیے؟ اتنے. فلانے نے اتنے. کہا میرے پیسوں میں سے اتنے کاٹو, باقی واپس کرو. میرے شیخ زمیر خان صاحب فرمانے لگے ہمارے اس امام صاحب کا تو رنگ جوڑ گیا, بھائی یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ٹھاک چندہ ہوا تھا, یہ تم واپس مانگ رہا. کہنے لگے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا استاد جی آپ فکر نہ کریں, اس کا نام لاؤڈ اسپیکر میں نہیں آیا. آپ اس کو یہ بولو کہ میں لاؤڈ اسپیکر کھولتا ہوں, سارے محلے کو بتاتا ہوں. نمبردار نے جو ہے نا 700 روپیہ دیا بھی واپس مانگ رہا. اس نے کہا نمبردار صاحب میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ آپ پیسے واپس مانگ رہے ہو. کہا چلو چھوڑو استاد جی, ویسے بھی میں نے تو اللہ کے نام بھر دیے. چلو. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, جہاں پر علم ہو وہاں پر عمل ہو, صاف خلوص ہو تو ایک بہت بڑی طاقت بنا کرتی, بہت بڑی برکت آیا کرتی ہے. اس لیے انسان کوشش کرے علم دین کے حصول کو یقینی بنائے. گھر میں ہماری کتاب رکھی ہوئی ہو,
سب سے بہترین کتاب عام بندوں کی پڑھنے کے لیے ہے تعلیم الاسلام. کون سی کتاب؟ اللہ اکبر کبیرہ. فقیہ امت مفتی کفایت اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنے لگے ہیں. ساتھیوں نے کہا کون سی کتاب لکھنے لگے ہو؟ کہنے لگا تعلیم الاسلام لکھنے لگا ہوں. کہنے لگا یہ کیسی کتاب ہوگی؟ کہا جب چھپ کر آئے گی پتہ چل جائے گا. اللہ والے کا ایسا علم ہے، ایسا عمل، ایسا خلوص ہے. کتابوں میں لکھا ہے تعلیم الاسلام جب چھپ کر ہندوستان کی بازاروں میں آ گئی ہے، ایک دن کے اندر 800 ہندوؤں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. ایسی برکت تھی اس کتاب تعلیم الاسلام کی. آپ یہ کتاب کسی بھی کافر کو دے دو، جیسے ہی پڑھے گا انشاءاللہ دیکھ لینا مسلمان ہو کے رہے گا. لکھنے والوں کی لکھائی میں ایسا خلوص تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا خلوص تھا، ایسا خلوص تھا کہ پڑھنے والے بھانگ رہ جاتے تھے. ہمارے گھر میں ہو، سرانے پڑھی ہو، روزانہ پڑھ لیا کریں. بحر الرائے کے اندر ایک روایت نقل ہے، فرمایا جو بندہ رات کے وقت حدیث پڑھ لے، کوئی فقہ کا باب پڑھ لے، قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی بھی نیک کام کرے پڑھنے پڑھانے والا اور سو جائے، فرمایا اللہ اس کو ایسا ثواب دیتے ہیں جیسے ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھتا رہا. ہمارے گھر میں کتاب و حیات الصحابہ، منتخب حدیث مبارکہ، فضائل اعمال رکھ لیں، فضائل صدقات رکھ لیں، معارف الحدیث رکھ لیں، اردو ترجمہ گھر کے اندر رکھ لیں. انسان لیٹے لیٹے کوئی حدیث پڑھ کر سو جایا کرے، اس حدیث کی برکات صبح تک بندے کو ملتی رہتی، برکت صبح تک انسان کو ملتی رہتی. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جہاں علم دین ہو، ساتھ اس پر عمل ہو اور ساتھ اس پر خلوص ہو، اللہ ایک بہت مضبوط طاقت بنا دیا کرتے ہیں. صحابہ کرام میں اللہ ذوالجلال نے یہ طاقت سارے جہان والوں کے دکھائی کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں پیمد لگے ہوتے تھے، چمڑے کے. کپڑا سوتی کا ہے، چمڑے کا پیمد لگا ہوا ہے. وہ طاقت کیسی ہے؟ کیسر و کسرا والے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام سنتے تھے سردی میں ان کو پسینے آ جاتے تھے. صحابہ کرام نے بیت المقدس پہ چڑھائی کرنا چاہا. صحابہ کرام جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس پر چڑھائی کرنا چاہ رہے تھے. ساری بستیاں یہودیوں کی تھیں. یہودیوں نے سفید پرچم اٹھا لیا، سفید پرچم علامت امن کی. ہم مذاکرات کرنا چاہتے، ادھر لشکر سے سفید پرچم، وہاں سے سفید پرچم، دونوں ملتے آپس میں. کیا بات ہے جی؟ مذاکرات کرتے ہیں. چاچا جی کیا مذاکرات؟ کہا سچی بات یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں اور نبی کے خلیفوں کی نشانیاں بھی لکھی ہیں، اور ہماری کتابوں میں بیت المقدس جو مسلمانوں کا خلیفہ فتح کرے گا اس کی نشانیاں بھی لکھی ہیں. اپنے خلیفہ سے کہو کہ بیت المقدس آ جائے. اگر ہم نے دیکھتی ہی ساری نشانیاں اس میں پوری پا لی، ہم صلح صفائی کے ساتھ چابی ان کے دامن میں ڈال دیں گے. امیر لشکر نے کہا ٹھیک ہے، یہ مانگنا تو بڑا آسان ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد بھیجا، ساتھ رکا دیا. امیر المومنین نے جب پڑھا کہا ٹھیک ہے، اٹھے تیار ہو گئے. ساتھ اپنے غلام کو لیا، غالباً اسلم غلام تھا، اونٹنی لی، چل پڑے بیت المقدس. 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمران چل پڑے. یہ نہیں کہا جان رہے کپڑے پہن لوں، نئے جوتے پہن لوں، سر پہ منگس ونگس کر لوں، نئی پگڑی پہن لوں نا. میں ایک جگہ نکاح پڑھانے چلا گیا، بارات راستے میں رکی ہے. بھائی کیوں؟ کہا باراتی کے ساتھ ایک خیراتی بھی آ رہا. اس خیراتی کا نیا جوتا گھر میں رہ گیا، ساری بارات کو روک کے رکھا ہوا. نیا جوتے بغیر تو وہاں جا نہیں سکتے نا. الٹی سیدھی شادیاں کرتے ہیں، پھر ساری زندگی چوتڑ پہ جوتے ہی لگتے ہیں. یہی حال ہوتا. ایک جوتے کے لیے ساری باراتوں کی. فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں شیرپاؤ میں تھا، ایک جگہ بیان کر رہا تھا کہ اہل حدیث ملا، کہنے لگا جی جوتے پہن کے نماز ہوتی ہے. میں نے کہا پٹھانوں کے علاقے میں پہن کے نہیں پڑھنا، یہ نہیں جوتا ہو تو نہیں ہو. وہ اتنا مارے کہ جوتے تو ہوں گے لیکن تو نہیں ہوگا. جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کم کلام ہونے جاتے تھے. کوہ طور پہاڑ کا نام ہے، کبھی دیکھنا زندگی میں. ابھی تو دیکھنا آسان ہے نا، خود نہ جاؤ موبائل پہ ریسرچ کرو، پہاڑ سامنے آ جائے گا. تو اللہ نے کیا کہا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. موسیٰ جوتے اتار کر آؤ، یہ وادی پاک ہے. یہ وادی کیا ہے؟ اس جگہ پر تو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے جب ہم کلام ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ جگہ خود بہت پاک ہو جاتی ہے. اس لیے جوتے اتار کے آؤ.
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، اور معراج میں نبی نے اللہ سے کلام کیا ہے، اور کلام جب کیا ہے تو ایسے کلام کے وقت میں جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہوں، پاؤں میں جوتا بھی نہ ہو کہ یہ اللہ کے وقار کے خلاف ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ غلام کو لے کے چل پڑے، ایک اونٹ ہے، فیصلہ کیا ہوا؟ 1 میل تو چلے گا پیدل اور میں سواری پہ بیٹھوں گا، اور 1 میل میں پیدل چلوں گا، ہاتھ پکڑ کے تو سواری پہ بیٹھے گا۔ بتاؤ، روانہ ہو گئے۔ 1 میل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری پر بیٹھے نیچے اتر گئے، غلام سے کہا اوپر چڑھو، کہا میں تو غلام ہوں، کہا اوپر چڑھو، انسان تو ہو، مسلمان تو ہو۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑی چلتے رہے۔ 1 میل کا اندازہ جب ہو گیا وہ نیچے اترے، یہ چلنے لگے۔ بیت المقدس جب قریب آ گیا تو جناب عمر کی باری پیدل چلنے کی، غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جوتا بھی ٹوٹ گیا، جوتا بھی ٹوٹ گیا، تسمہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام سے کا اوپر چڑھ، کہا نہیں امیر المومنین، سامنے تو بستیاں نظر آ رہی ہے، لوگ کیا بولیں گے؟ امیر المومنین پیدل چل رہا ہے، غلام سوار ہے۔ کہا نہیں، جو پہلے سے ہمارا معاملہ طے ہو چکا ہے، 1 میل تو پیدل، 1 میل میں پیدل، 1 میل تو سوار، 1 میل میں سوار، اب تیری باری سوار ہونے کی ہے، سوار ہو جا۔ غلام اسلم سوار ہو گیا۔ جناب عمر نے مہار پکڑی ہے، بیت المقدس کی مضافات نظر آنے لگے ہیں، آگے گئے، جوتی بھی ٹوٹ گئی ہے، جوتی الٹے ہاتھ میں پکڑ لی ہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں، سارے یہودی باہر کھڑے ہیں، اپنی کتابیں کھول کے کھڑے ہیں، کہنے لگے، لوگ شور کرنے لگے، جو سواری پہ سوار ہے یہ امیر المومنین ہے۔ ان کے بڑے بڑے علماء کہنے لگے، جس نے مہار پکڑی ہے، ہاتھ میں جوتا ہے، امیر المومنین یہ ہے، اس لیے کہ بیت المقدس میں جب وہ آئیں گے ان کی شان جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے وہ نیچے پہ ساری صادق آتی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، چابیاں ان کی جھولی میں رکھ دی گئی ہیں کہ جناب عمر تیری نشانیاں تو اللہ نے تورات انجیل کے اندر بیان کی۔ کیا صحابہ تھے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سچی بات ہے، جہاں پر علم ہو دین کا وہاں ساتھ عمل ہو، ساتھ خلوص ہو، ایک بہت مضبوط طاقت بنتی ہے۔ اللہ اس کی برکات سارے علاقے کو پھر نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے، جس بستی میں، جس مسجد میں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو، فرمایا اللہ اس بستی والوں سے ناراض ہو کر اپنا عذاب بیچنا بھی چاہتے ہیں، فرمایا ان قرآن والوں کے طفیل صدقے اللہ اپنا بھیجا ہوا عذاب واپس لے لیتا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت قرآن کی دے رکھی ہوتی ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن کثرت سے پڑھا جائے، نبی کا فرمان پڑھا اور سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کریم کی رحمت کے ساتھ ہمیں اعمال کریمہ میں خوب آگے